غیب مبین حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انشاءاللہ برآمد ہوگا اور ماتمی حضرات پرسہ دیں گے. اب میں استاد ذاکرین جناب ناصر عباس نوتک صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما. عزاداری ماتمداری سائی محنت منظور و مقبول فرما. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ماتمداری واسطے جس جس کونے چوں عزادار ماتمی شیعہ سنی تشریف لے تمام دینی حاجات منظور و مقبول فرما. دعا ضروری ہوندی اور آمین بہت ضروری ہے. ہوئے بندے آمین آکھیں جڑے اللہ اور 14 دے محتاج ہیں. میرا اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت صدقہ اس ذکر پاک جس کا بھی تھوڑا زیادہ حصہ ہے جس لحاظ نال ہی انہوں نے نیک حاجات مقبول. میرا اللہ بہتے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بانیان نے خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق. حسین دی اماں تسی عطا کرے اپنی شان دے مطابق. تمام عزادار تمام ماتمیان دے سفر بے خطر فرما. سیرت معصومین علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. علی و ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما. امام زمان دا جلد ظہور فرما. اللہ صلوات دی تکلیف فرماؤ سارے احباب تھکی ہوئی صلوات نہ پڑھو بلند آواز ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے. ولا قوة إلا
متقین والجنات للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. کوشش کرو بتا اچھی صلوات پڑھ لیتے ہو ذرا رل کے. میرے تو پہلے میرے پیارے بھائی شوکت صاحب، انہوں تو پہلے میرے بھائی وسیم صاحب، پیر اقبال شاہ صاحب قبلہ، مولانا ذوالفقار صاحب، عزت ماں مولانا عدیل صاحب قبلہ، جتنے بھی امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک کر گئے، مولا تمام نے نیک حاجات منظور فرمائے. مولا بانیان، معاونین، سامعین، سادات و ماتمین، غیر سادات شیعہ سنی، تمام نے اللہ نیک حاجات منظور فرمائے. بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع ڈیوٹی میں عرض کرنا چاہنا. تھوڑا جتنا وقت بچے سو بھی جتنی تسی جلدی توجہ فرمائے سو اتنا وقت بچ سی، جتنی دیر سر ہلے سو کم لمبا ہوئے سی. تو بہتری میں ہے بھئی وقت بچ جائے. جو انگلینڈ، جرمن اور اسپین، اٹلی، جتو جتو بھی مولا دے موقع تشریف انہیں مولانا اپنی حفظ و امان گھر تک لے جائے. پہلا جملہ جس بندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے، شیعہ سرواوے، سنی سرواوے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے مسلمان، رسول پاک دی بچانا ہے. میں آخر سے نہ یہ میں پہلے لفظ ہی توڑے کرنا تاکہ جملہ پہنچا ہے بھئی میرے بارے سے نہ بس پھر اپنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے بھی پڑھ لیا اتھے حد رکھس اتھے کھول دیتے کسے پنچایت فقہ رول قانون دے مطابق اس نو انسان کافر ثابت نہیں کر سکتا جس بندے آمنہ دلال ہوتے کلمہ پڑھا. 50-50 توجہ ہوئی ہے. جملہ میں ذرا سلیس کر دے ماں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا شرک نکل گئے. محمد الرسول اللہ پڑھنا پیرے سالے ہو کفر نکل ویندے. علی ولی اللہ پڑھنا منافقت نکل گئے. نہیں سمجھا؟ اب کفر و شرک و منافقت
مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، بولو، اور شیعہ۔ اگر مسلمان علی ولی اللہ پڑھے یا نہیں پڑھا، یہ جو مہا اور بحث، اس بات سے میں وقت نہیں تو لے کے بجنا ہی نہیں چاہتا۔ علی ولی اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، دو چیزوں کا پابند ہے، قرآن اور حکم رسول۔ جو قرآن آکھے وہ منے، جو رسول آکھے وہ منے۔ بیا میرے شیعہ سنی بھائیو، کسے دا کوئی بندہ پابند نہیں، نہ کسے ذاکر دا، نہ کسے مولوی صاحب دا، کسے دا کوئی پابند نہیں۔ کلمہ پڑھن تو بعد انسان دو چیزاں دا پابند ہے، ایک قرآن، ایک حکم رسول۔ اور ناصر موتک دا ہاں دکسی شیعہ یا سنی جنگی زمان ہوئی تے پھر سر اللہ شکایت نبی کو کرے ساتھ علی کو۔ قرآن ہی کیا، قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے سردار دا۔ تھوڑا درمجہ بولو نا تھوڑا نا، قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے سردار دا۔ زبان ہلے پھر آخری دفعہ حجت تمام کر رہے ہیں سرنا لے۔ قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے سردار دا۔ کئی بندے سچے دے بیٹھے ہو سن کہ حاجی ناصر عباس موت کی کیا عرض کر رہے ہیں کہ قرآن پاک پھر کفایت نکویسی قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے سردار دا۔ تو میں غلط نہیں آکھ رہا، ایک کام کر دے گے اللہ قرآن پڑھا کے بھیجے دا۔ تمہاری آواز نہیں ہے، ایک کام کر دے گے اللہ قرآن پڑھا کے بھیجے دا گے۔ مسئلہ رسول کنگی دیتی ہے، اللہ قرآن پڑھے، زلفہ اتھا آئین اور سر کی بلا اللہ قرآن پڑھے، رسول سرما پاتے بولو اللہ قرآن پڑھے، رسول گلی چ داخل تھیے بھائی ناصر اللہ قرآن پڑھے، رسول شہر چ داخل تھیے اللہ قرآن پڑھے، رسول تیر مارے اللہ قرآن پڑھے۔ اہل سنت بھائیاں دا چوتھا خلیفہ، شیعہ قوم دا پہلا امام، سادات دا سونا ڈاڈا ابو الحسنین مسلح تے آئے اللہ قرآن پڑھے، علی رکوع وچ گئے اللہ قرآن پڑھے، علی ہاتھ لمبا کیتا ہے اللہ قرآن پڑھے، علی انگوٹھی دیتی ہے اللہ قرآن پڑھے، بطول روٹیاں دیتی ہے اللہ قرآن۔ پارا ہونا کوئی نہ، قسم خدا دی انہیں تینہ وچ من کل تو بالا کوئی سمجھ آ رہی گزارش دی یا نہیں؟ ایک کام کر دے گے اللہ بولو، یہ میں قسم چاہنا توڑی زبان ہے، میں بولے دے دیکھو وقت ہو گیا نا تو تسی بڑا بولو، ہاں میرے جال ہی پھسا ہویا بندہ میں پھرکڑی کدی نہیں، ہاں یہ یاد رکھیں۔ کیا گزارش کر رہے ہیں شیعہ سنی بھائیوں، ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن، میں کیا گزارش کر رہے ہیں پچھلے جگہ یعنی کہ جو ایک نہ کیتا ہے اللہ قرآن پڑھا اور اللہ بیاد ہے کل شیء آشیناہ فیما، اللہ بیادے میں ہر شاید علم جمع کر، میں بہت جلدی گزرے، اللہ بیادے میں ہر شاید علم جمع کر۔ امام مبین چھٹے امام کو ایک بندے پوچھا مولا علم دی تعریف فرماؤ، آدم تو عیسیٰ تک اللہ نے تمام رسولوں کو علم عطا کیتے، اللہ نے۔ امام فرمایا ٹھیک، تو آنے نانے دا کتنا علم ہے؟ میرا 28 سال دا تجربہ ہے، ادھے بندان دے سر دے تو بھائی کفایت سلیریہ صاحب جملہ نکل بڑا تجربہ، ساتھے کو بندہ ٹپ ہوئے سانو پتہ لگتا ہے کام جو عوام الناس آدھے 24 گھنٹے۔ کیا گزارش کریں شیعہ سنی بھائیو، تو آنے نانے دا کتنا علم ہے؟ میں نے امام فرمایا اللہ نے آدم کو عیسیٰ تک تمام کو علم دیتے، لیکن میں نے نانے مصطفیٰ کو اللہ نے تمام رسول انبیاء کو زیادہ علم دیتے۔ اس ویلے سائل اٹھ کے آدھے مولا حضرت سلیمان بن داؤد دا علم کتنا؟ اور جواب سنائے
میرے امام مسکرا کے فرمایا اللہ نے سلیمان بن داؤد کو علم دیتا لیکن تھوڑا. اتنا دماغ چاہیے ہی نہ گلنا دے وجہ بجن واسطے جتنے میرا ہاتھ تھا اتنے دماغ والے کا کام ہی نہیں. میں نے امام فرمایا اللہ نے علم دیتا لیکن تھوڑا. ایک اسم اعظم اللہ نے سلیمان کو ایسا دیتا, ایک اسم اعظم جہدے ہوتے پورا نظام چلے گا. وہ کہ مولا تے علم تھوڑا ہے تے صرف اسم اعظم ہے. میں نے امام مسکرا کے فرمایا اگر اللہ کو سارا علم دیتا ہوا ہو گیا ہود ہود کو سزا دی دھمکی نہ دے گیا. صاحب مطالعہ پتے جگہ پڑھے لکھے جگہ اگر اللہ کو سارا علم دیتا ہوا ہو گیا ہود ہود کو سزا دی دھمکی نہ دے گیا. وہاں کے مولا سمجھ نہیں لگتی. امام فرمایا تخت صبح سویرے بیت المقدس جو جن عرف عام جو لوگ بیت المقدس بھی آتے بیت المقدس جو تخت ہوتا ہوں اگر بھائی وقت میں تشریح جو بڑھ بنیا میں کو 2 گھنٹے چاہیے. میں اس پاس سے بجنا نہیں چاہتا, میں اختصار نہ صرف خلاصہ تقریر دا بیان کر رہا. تخت جڑے ہوتا صبح درمیان حضرت سلیمان کی کرسی لگتی ہے. میرا چھٹا امام پہ فرمائے 3 لاکھ کرسی لگ دیئے تخت دے کھبے پاسے جہدے ہوتے جنات مانے ہیں. پھر میں نے امام فرمایا 3 لاکھ کرسی لگ دیئے تخت دے سجے پاسے جہدے ہوتے انسان مانے ہیں. تمام پرندہ کو حضرت سلیمان نے حکم دیتا کہ پرنا پر جوڑ کے مصر چھت اور شامیانے دے میرے ہوتے سفر کرو تاکہ سورج دی گرمی میں نبی دے جسم کو تکلیف نہ دے وے. جڑے میرے تخت پرواز کرن لگا اچانک سلیمان نے کھبے اور سجے دیکھ کے فرمایا ہود ہود کتھے انہیں پیش کرو انہیں لے آؤ. اگر اس کا بہانہ مجبوری دا معقول ہویا میں معاف کر دے سا, اگر بہانہ معقول نہ ہویا میں ذبح کر دے سا. میں نے امام فرمایا اس واسطے پرندے نو ذبح پیا کرتا ایک علم اللہ نے ہود ہود نو دیتا سلیمان کو نہ آدھے مولا کیسا ہے پچھلے جگہ. میں نے امام فرمایا اگر بدن دے تلے پانی ہو گیا ہود ہود کو پتہ لگتا نبی کو نہ لگتا. اتھا میں نے امام مسکرا کے فرمایا میں کو اللہ دی ربوبیت دی قسم نام مصطفیٰ دی نبوت دی قسم داد علی دی امامت دی قسم اسا 14 ہود ہود دے محتاج نہیں. ہود ہود دے محتاج. پھر سنو بتا جملہ دین جمعہ بجے اسا ہود ہود دے محتاج نہیں سمجھ آئے. اصل دیکھو تاج کو مجلس کا معیار نہ بڑھو موضوع کو بڑھو کہ پڑھا نالا کیا سمجھا من دی کوشش کر. یہ میرا حق پھر ہے نا یہ انج اگر میں آپ لیتے جب لے آسنا میں انج کرے سکتے تو چھاتی مجھ لگتا اتنا ٹائم ناصر بولتا کو لگ سی توڑی واہ بات ہے. لیکن میں اس پاس سے بجنا نہ چاہتا جو میں سمجھاؤں کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھو. میں نے امام فرمایا اسا 14 ہود ہود دے محتاج نے اسا 14 پرندہ دے محتاج نے. سارے واسطے پرندے دا لازمی نہیں ساکو گائیڈ لائن دے وے ادھے جانا تے ادھے نہیں جانا. چلو جملہ میں تھوڑا ذرا تبدیل کر دے ماں مطلب زبان اللہ تعالیٰ نقوی صاحب کھل جائے. حسن امیر کو لو حسن امیر جمعے والے دن باب علی کو پوچھا بابا چوتھا دن میں جڑتا میں نے دکھائے چوتھا دن میں جڑتا میں ابو کو لو بابے کو لو حجت خدا کو لو معصوم بابے کو لو. میں یہ جملہ پوچھا لیکن وقت جرت نہیں ہوتی نہ بھی پوچھتا. آج میں ارادہ کیتا ہے آج میں جرت کر کے امیر کائنات بابے کو پوچھتا اتھائی میں تمہارا عقیدہ چیک کرنا ہے. بابا اگر مزاج معلّہ تے ناگوار نہ گزرے اتنا پوچھنا چاہنا حضرت سلیمان بن داؤد دی شاہی تے توانی شاہی کیا فرق ہے. علی مسکرا کے فرمایا بیٹا یہ کوئی فرق ہے وہ سن منگی آئی اللہ نے علی کو آپ ہے اس منگی
کی وجہ اللہ سلطنت عطا کر. علی منگی نہیں، اللہ نے خود عطا کی. اسا چونا ہدہد پرندہ تے محتاج نے. مولا نے خطبہ بیٹھے نے منبر یہ روایت صاحب تمامی آپ نے پہلی جلد چ نقل کی. علی مولا خطبہ بیٹھے نے اندر منبر کوفہ وہ تو پرندے گزرے. علی مولا خطبہ روک کے نا بڑی تھائی میں تمہارا ذہن چیک کرنے. علی خطبہ روک کے انج کتا ہوں کیتا فرمائے دے اچھا میرا بھی سلام. نہیں سمجھے کتا علی چہرہ نکلے فرمائے دے اچھا میرا بھی بڑی آواز لے لے اچھا میرا بھی سلام. دو بندے بالکل منصف تخت نال منبر نال نیچ بیٹھے جے جے ناصر ہو تک دی اگلی تفاصیل نہیں دا ایک بندے ان کی تنال میں روڑی اون بھائی جاتی جی پیچھا نہیں کیا گل ہے وہاں کے خطبے تو بعد علی صاحب کو آکسی بھی میں نے پرندہ سلام کیتا. وہاں کہ میں آکسی نا 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 تو نہیں علی آکسی. وہاں کہ بتا رہا میں نے کیوں ماری مارے صرف تو جملہ گزر. وہاں کہ آکسی علی ارک میں نے ماری. وہاں کہ تین ارک میں اس واسطے ماری ہے بھی تو اٹھ کے علی نہ لگا کر. وہاں کہ میں تو نہیں اٹھتا میں تو ذبح کر چھوڑ میں نہ اٹھا. وہاں کے کیوں وہاں کے اگے تے میں نے اٹھایا ہاں سر نہ ہلاؤ یا وہاں کے اگے تے میں نے اٹھایا ہاں تے میں اٹھا ہویا میں پتے پتے نال کے بن دی میں نہیں اٹھ تو اٹھ. وہاں کے نہیں تو وہاں کے نانا تو ایڈی وڈی کاتی بھی ایڈے وڈا جنے ایڈے وڈے خاندان دا بندہ ہے تو تم کھڑا ہوتے علی دی آنکھ چاک پا کے گل کر اپنا انٹروڈکشن پورا تعارف کرا کے گل کر. اور جڑا سیر ہلے سی بندہ انڈو نہیں بات پکا اڑا ہوئے میں ان چیڑے پڑھ کے سا بس تقدیر ولا کا نتا سا کچھی دی زبان چاہ دے تے بندہ اٹھے علی دی آنکھ چاک پا کے آدھے سجان دے ہی میں کون شیعہ سنی بھائیو اللہ دے جلال کو جلال ہے. میں نے امام فرمایا جہدہ ہی اوندہ نسا یا جہدہ سنوائے جہدہ جہدہ ہی اوندہ نسا یا جہدہ سنوائے دے بیٹھی اٹھے لے انہوں ساکھا اٹھوا کرنا وہاں کہ یارا کچھ بھی نہیں. وہاں کہ نا نا میں نہیں وہاں کہ میں تینوں پہلے آکھا بندے دا پتر بڑھ تینوں آرام نہیں پہ آنا وہاں لطف ہے. علی مولا دی حیاتی ہوئی نگاہ پئی میں نے مولا فرمایا کہ مسئلہ ہے وہ شدہ کھڑا ہو گیا. وہاں کے پتر جیونی کو گل تے ایڈی وڈی کوئی نہیں جیڑی اس بندے بڑھائی. علی فرمایا کی میں پچھلے جگہ دیکھ کے آدھے یا علی تسی خطبہ دے رہے ہیں نا. علی فرمایا ہاں وہ تو پرندے گزرے. علی فرمایا ہاں تسی اتے منہ کر کے آکے نا میرا سلام ہاں اے نہیں مندہ میں نے ارکا مار کے آدھا جی پرندہ سلام نہیں کیتا. علی ہونے ساتھ واقعی. علی فرمایا نکی جئی گل دے پچھے یہ 40 منٹ تک مزلیل کرتا رہی ہے بھئی سلام کیتا یا نہیں کیتا. ہوا کہ جی جی. علی فرمایا کمبر جی انہا پرندہ کو علی پیادے واپس آ. جڑے بولے دے بیٹھو تو آنے عشق کرو جنہیں ان کیتے ہیں انہوں نے خار کرو. علی کمبر کو کیوں آکے تجھے بلائی جو نہیں کرنا نا علی کمبر کو کیوں آکے حیاتی ہوئی. علی خود بھی آ سکتا واپس ہو پیر سالے علی کمبر کو کیوں آکے. اصل علی زمانے کو دکھاونا چاہتا ہو علی دے
چھوٹے کام علی نہیں، علی دا گبر ہی کر سکتا جو میں کتاب پڑھے منو آن رہی کمبر اشارہ کی تو سارے پرندے واپس آئے، پر نال پر جوڑ کے بہ گئے۔ آخری جملہ میرے علی مسکرا کے فرمایا میں ہاں وارث قرآن، میں ہاں امام مبین، تسی جس زبان اچ بولے سو میں علی سمجھ جاسا۔ جس بندے اعتراض کیتے ماں سوائے عربی دے اس نے کوئی چیز آندی ویندی نہیں، تے میں علی تو انہاں پرندہ کو حکم پیا دینا فصیح عربی زبان اچ دسو میں کیا آکھے تساں کیا آکھے، یعنی یقین کرے ہر پرندہ فصیح عربی زبان اچ بول کے آدھے او علی دے اتھرائز اختیارات اچ بغاوت کرن والے عقل دا علاج کر، اسا اتو پہ گزر دیا سے امیر کائنات خطبہ بیٹھے دے دیا ضمیر ملامت کرے ہاں علی دے سلام تو بغیر اسا علی دی سٹیٹ کی میں کراس کروں ہاں، اسا پر رو کے سلام کی تے عمران دے بچڑے جواب خاندان چھوڑنے پونی چھوڑ دے بھی، رشتہ دار چھوڑنے پونی چھوڑ دے بھی، ترے چیزاں زندگی چنو چھوڑی، نہ کدی نماز چھوڑی، نہ کدی محبت امیر کائنات چھوڑی، نہ حسین دی عزاداری چھوڑی، نہ حسین دی ماتمداری چھوڑی، سب کچھ گئے بجنے اتنا ہی۔ ایک جملہ مسئب دا اللہ بانیان دی زندگی کرے، معاونین دے اللہ کے ایک حاجات منظور کرے۔ میں اس مجلس دا ایک بانی دی حیثیت رکھن والا انسان ہوں، اللہ اس انجمن نو معاونین نو انہوں دے بچہ نو اللہ مزید عزت اور ترقی عطا فرمائے۔ دو قیدی اللہ دی عدالت جو زنجیرہ نال پیش ہو سبحان انہیں شکل بنا بوائے اگر اتھرو نہ آوے دو قیدی اللہ دی عدالت قیامت والے دن زنجیرہ نال پیش ہو ایک مردی ایک مستور مردہ بچوں ستواں امام موسیٰ کاظم، مستوراں بچوں حسین دی رلی ہوئی تھی، مسائبے تے مسائب دے الحمدللہ تسی عاشق لوگ اس نے خوشامد نہ سمجھے الحمدللہ نہ اللہ یہ جا میرا معیار بنے نہ الحمدللہ میں نے کوئی ضرورت ہے کوئی خوشامت نہیں۔ جیڑا بندہ لندن ہی چوئے، جیڑا بندہ جرمن ہی چوئے، سپین ہی چوئے، اٹلی چوئے، جتو بھی ہیں بیلجیم ہی چوئے، آئے تھا اس سے واسطے ہوتا بے وانی کے مظلوم دی غربت دی روح آسو، کہیں بندے 8 گھنٹہ دا سفر کیتا ہے، کہیں 10 گھنٹہ دا، اللہ ماتمیاں دی آیاتی دراز کرے، میں نے راتی اور علی دسے ہیں بے انہوں راتی بھی پرسا کی تھے، مولا انہوں دے آنسو عبادت گریہ ماتمداری لنگر نظر و نیاز خدا منظور فرماوے دعا منگنی دی۔ میں عقیدے اللہ انسانا کئی بندے سچے دے بیٹھے ہو سن کہ حاجی ناصر عباس موتک کیا عرض کر رہے ہیں بھئی 7ویں امام دے زیور نہ لتے سید محفوظ وہ لوہار جو آیا پلے بغداد تے جائے ماتمی ہے نکیتی علم تے ہاتھے قبلہ میرا ہاں دوسری لوہار آیا زیور تو نہیں لتے صرف چند بندے رہ گئے صرف چند باقی میں بیک رہا پورا مجمع خدا کرے انہوں نے بھی اللہ طاقت دے جو عبادت ہے جنہ دا بھائی جان حصہ ہو جائے کئی بندے سچے سن قبلہ مولا تو دے بچت دی زندگی کرے بے حاجی صاحب کیا عرض کر رہے ہیں لوہار تا آیا پلے بغداد تے لوہار تا آیا یہ کسی کو پوچھے زیور لتے یا نہ لتے اور مردے ہوتا
ماتمیاں مر جاؤ شاہ جی پڑھدا ضرور ہاں لوہار دی منت آئی جدہ کوئی غریب ٹورا جدہ میں اندے مفت کام کرساں تیری جوانی دی قسم ہے عالم خواب وچ حسین دی اماں فرمایا تیری منت آئی بھی جدہ کوئی غریب ٹورا میں اندے مفت کام کرساں تے جس دا جنازہ آج بھولتے پیے اس تو وڈا غریب کائنات وچ کوئی نہیں ایندیاں 16 دھیاں رومن والی کوئی نہیں ایندے 18 پتر ان جنازہ چاوڑ والا کوئی نہیں واج ہوندے زیور لہا میں تیری جنت دی ضامنہ جیویں روایت ہے کفایت سائیں میرے لکھا کہ بولا جیویں روایت ہے بھائی جان جی میں پڑھتا بھائی جعفری کو بندہ موقع تے مر پیسی میرا 28 سال دا تجربہ ہے فقط میں اشارہ کرے سا ماتمیاں دا حق بندہ اشارے دی کہ بولا قدر کرنا اس آری چاہیے مول سے ہتھواڑی چاہیے سجے ہاتھ دی ہاتھ کڑی تے ہاتھ نہ سجے ہاتھ دی ہاتھ کڑی تے اور نقشہ بڑا اس آری رکھی اتو ہتھواڑی دی ٹھوکر ماریس کہ زنجیر ٹوٹے اے اللہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ زنجیر نہیں ٹوٹا کوئی اور نقصان ہتھواڑی زمین تے رکھ کے آدھے اکبر دی ڈاڈی کوئی میں دفنا دوسرا حسین دے رولی ہوئی تھی سکین نصد میں امام دے کر رہے ہو رہے میں نے امام دا تابوت برآمد ہونے جڑے میں آکسان لیا سے اتھے آ کے رک جا سے بعد اچھ زیارت کرے سادات غیر سادات پرانے عدادار ماتی بیٹھے ہو 14 سال فقط بغداد دی قید تھوڑے بندہ سمجھے ذہن مسائب جلایا نا بات سن 14 سال صرف اس سیدہ دے اسے دوڑنے صرف بغداد دی قید 14 سال ٹوٹل قید 32 سال ون بڑھتی سادات غیر سادات پرانے عدادار ماتی بیٹھے ہر بے نہ مسلمانہ کئی کی تھی کوئی ہر بے اور رشید نہ کیتے بے کسے طریقے نال سادہ نام بھی نہ ہوئے تے اسی کامیاب بھی ہو جائے ایک فاشیہ عورت بھیجی میں مجھے الزام لا امام کو جنت دی رسید لی تھی تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے میں جو چہرے پڑھ کے دیں وہ جنت دی رسید لے کے آئی اے حربہ بھی ناکام ہویا ماتمیوں وقت 18 شیر منگئے میں ہون دیکھ سا کس اکھ تے مور لگی 18 شیر منگائے نے انہوں نے ہفتے دی بک دیتی میں نوکر دیکھ کے آدھے انہوں نے کیا فائدہ سن اے ظالم دیکھ کے آدھے جلے بک ہو لگ سینے نا شیران ایک ہفتہ بطسی رضا دے بابے دیا زندان دا دروازہ کھلے سو امام بیرہ سینا بطس شیران دے دروازہ کھلے سو امام تے حملہ کرے سے ساڑا نانو سی اساق سو جنگل دے جانورہ نے حملہ کیتے ساڑا کوئی جب میں کون سید میں معاف کرے تو انہوں بطول دیا ٹوٹیاں یا پسلیاں دواز ہے سنی شیعہ میں معاف کرے بیا جملہ جعفری بڑھتا نہیں تو بھائی کفایت میں اور جملہ ہفتے دی بک دیتی نے 18 شیران ایک بندہ امام حجت خدا دے سامنے ہے اگر یہ حکمران دا آرڈر ہے بھئی جنگل دے جانوران دا حملہ تو آڈے ہوتے کسی دی ضرورت نہیں جو کرے امام فرمایا سچ سنے معصوم دا گوشت جنگل دے جانور دے حرام ہے مولا فرمائے کوئی شک نہیں یہ حق ہے میں سچ آتا کیا بات ہے آپ تھوڑے ذہن
سمجھ دی کیا بات ہے. یہ سپاہی دیکھ کے آدھے اگر امتحان لگیے تو کوئی انکار تو نہیں. میرے امام فرمائے ہیں الحمدللہ کوئی انکار نہیں. آدھے وقت زندان دا سی دروازہ کھولے دیں, حکمران دا آرڈر ہے جو سے امتحان لینے ہیں. اللہ فرمائے زندان دا پاکری میں دروازہ کھولے, بڑے دیاں بعد قاسم دا بابا بہرے آسمان تو دیکھ کے آدھے الحمدللہ تھوڑے اتنے دیاں بعد میں نے ٹھنڈی ہوا دل یار حال کے رو ہوگا جیڑا نہیں رو سکتا جگہ نہ بل بابے ساتھ جگہ کر بابے انہوں نے دی معافی مکے کہنے سے یہ ازادار نہیں جڑے رو رہے ہیں, یہ بات بھی نہیں, یہ سید ازادار نہیں وین کر رہے ہیں. الحمدللہ چلو اتنے عرصے بعد چلو ہوا تو ٹھنڈی لگی, 18 شیران دے پنجرے دے دروازے کھولے نے. ہن جے گوشت دا دل لئی تماتم کرے سے پتھر دا تے بیوار موت کی نہیں. 18 شیر قطار اچ دوڑے, امام دے جڑے سامنے ہیں نا وہ آدمی 18 دے 18 اللہ جانے چند جوان کس خیال ہی سن رہے ہیں. رضا دے بابے میں نے دکھا ہے آخری شیعہ سنی تک میں نے دیکھی. رضا دے بابے دوئے ہاتھی جو ہواج بلند کی تھے فرمائے دینا جنگل دے جانور اور شیرو تو ہمیں شرم آمنا چاہیے دے. میں حجت خدا ہاں, میں ہر جنس تے حجت ہاں, تو آدھا حق نہ پڑتا میرا سلام کرنا. آدھے ہوئے کنڈ کر کے کھڑو گئے جڑا سب تو پہلا شیر آنا اپنی زبان اجادہ ملانی نہیں دیتا. ناراضی آپے امام فرمائے میں منع تا شاہ جی نہیں کیتا. اے حیوان اپنی زبان اجادہ جڑا تیرے سجے ہاتھ وچ رومال ہے کیا تیری دانی زہرا دے نہیں. واہ اے ہون رونے ہو جی میں آتا, اے ہون رونے ہو جی میں آتا. یہ جڑا تیرے سجے ہاتھ وچ رومال ہے تیری دانی زہرا دے نہیں. اے رومال لکا اساں سکھ دے بدے ہیں تیرے بسم اللہ کرم تیرے سلام واسطے. رضا دے بابے رومال میرے دے دیا میں رومال پیچھے کیتے 18 شیران قطار بڑھائیے. ایک ایک شیر آوے امام کا سلام کر کے تر بنجے اگے آ پیچھے آ. اگر دیر نہ تشریف کے نہ ہو تو ازادار ہو امام حسین دے ایتھے اگے اگے ایتھے نڑے آ. آخر جتو آئے وے ایدہ سفر کر کے آئے وے حق میں تائیں میں پڑھ دے. جیڑا بندہ اتنا 8-10 گھنٹہ دا سفر کر کے آئے وہ شریک ہوئے عبادت تاکہ جڑی شام میں چوائیے گواہ کہ پردیسی جا اپنے وطن تو دور بے کے سب وطنہ کو سبحان وردہ پڑھ دینا کہ انہیں کرو. امام رومان ایک پاسے کیتے 18 شیران بچڑے جیونی قطار بڑھائیے قطار ایک ایک شیر آوے امام دا سلام کرے امام دعا کرے. اور میں ڈرتا کھڑو اے علم تے میرا ہاتھ میں کو سین بطول دیا ٹوٹیاں ہوئیاں پسلیاں دی قسم کوئی کشامت نہیں عادت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں. قبلہ جڑا یہ ماحول بن گئی ہے نا میں چہرہ تو پتہ لگ گیا نا جی میں اوہیں پڑھتا تا کوئی ماتمی مرد ہے. میں ادب نال گزر ویسا اکبر دی برچی دا نائے آپ سمجھائے اکبر دی برچی دا واسطہ میں آپ سمجھائے. صرف اشارہ میں کرے سا اخیر تے ایک شیر ہے سن تو چھوٹا. امام دا سلام کیتا سے امام فرمائے میری گل سن. امام کانال مولا کے وہ گل جو کی تھی وہ تو ٹور نہ سکتا. ٹور دا شبیر وڈ ہے پودا وہ ٹور دا وڈ ہے پودا ہے کر چھوڑو. 17 شیر آئے دے کو پوچھے یار امام کیا کھے اپنی زبان چاہتا ہے مر بنیا رضا دے بابے دی گل سنو. میں نے حجت خدا ہو لے جائے فرمائے آج دے بعد بغداد چھوڑ لے کمنیاں پہاڑیاں ڈیرہ لا ایک روتا سیا میری رلی ہوتی ہے رات وجبہ میں اگوا کے گھرا مارا گیا
تریوی سلاخہ پکڑ کے کھڑوتے سلاخہ اپنی غربت تے روندے کھڑے قبلہ یہ لطف ہوتا ہے سیانہ جو پڑھندا یہ لطف اپنی غربت تے روندے کھڑے ایک سلاخہ سامنے گلی ہے ایک بندہ گلی وچوں گزرے چند قدم ٹرے امام دی کنڈلی ٹور بیٹھے فرمیندے ایوب ہے کر چھوڑ ہے کر سو بتا بھی سوال فرمیندے ایوب قدم رک گئے اپنے آپ نو آدھے نا تک سے میرا چھے لیکن نظر نہیں آ رہا شاید کوئی راز بد قدم چیز بد آواز ہے ایوب بد رک گئے کبھی سجے ہوئے کس کوئی نظر نہیں ہے بد قدم چیز بد کرنا تے آواز ہے ایوب شریف اجڑ گئے ہیں بغداد دا قیدی سنے دے واللہ واپس عجیب حیاتی ہوئی قیدی تو زنجیر ماتمیوں بیڑیاں پاتیوں سلاخہ پکڑ کے کھولتے چیرہ بیدر ہے کافی دیر آدھے بڑے بڑے قیدی بیٹھے مگر عجیب قیدی بھی دو زنجیر تیرے زندان وچ کس سے نکلا ہے امام فرمیندن زمانہ آکھے تو نہ آکھ اچھا قیدی کوئی حکم فرمیندن نہیں غریبہ دے کیڑے حکم اللہ جو بے نیا ایمیں دو قدم ماتمی او چیز وقت امام نہیں سکتا جعفری صاحب وقت آپے ملے امام فرمیندن اور میں تا نہیں بلایا کیوں آئیں آدھے قیدی جی سچ پوچھ دے نا تیری غربت میں کھا قیدی میں اپنے امام کی تلاشی چاہتا میرا امام مل سی نا میرا دل پہ یاد ہے میں تیرے واسطے اپنے امام کو دعا مانگے سے اچھا قیدی یہ نران میں نے اپنا نام لکھنے میں تھوڑے بندہ نو سمجھ قیدی جے تو میں نے اپنا نام لکھنے میں نا جڑ بھی میں اپنے امام کو مل سکوں میں تیرا نام پیش کرے سے میرے امام تیرے حق کی دعا مانگی نا یہ وعدہ اجا ہاتھ تلے ناس میں تیرے زیور لے ویسا امام فرمینے کاغذ قلم دے میں تینوں لکھ لینا اون لکس کی اخیر تک جہاں شیعہ سنی ماتمی سید رل کی بلند لے جنا لائے نہ کی تھی علم گوائے میرا لکس کی امام فرمینے کاغذ قلم حیاتی ہوئی میرے کل کوئی نہیں آدھے کہہ دی تیرے کل کاغذ تے قلم بھی کوئی نہیں امام فرمینے جڑے گرم پانی دے میں وہ کاغذ قلم کرنا دیتا ایوب کاغذ لیتے ہیں قلم لیتے ہیں انہوں میں نے دیکھی امام کھبے ہاتھ ہوتے کاغذ رکھے سجے ہاتھ نہ سیدہ دا امام قلم پکڑے امام لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ کاظم کاغذ بیر ایوب دا متھا سلاخان دے لگے حقل مار کے آتے کہہ دیوں تیدہ وہ نائے جڑا میں دے ستویں امام دنا ہائے کر چھوڑ جگہ نہ مال باؤں حقل مار کے آتے کہہ دی میں دا حالا دا ویدے نام نال نام مل دن میں نو بابے دا نام لکھ دے او تیری جانی دی قسم امام قبضیت نہ لکھا ہے جعفر صادق قبلہ کاغذ بیر ایوب آدھے لمان تیرے پیو دون آئے ذرا رل کے رہو نا رل آخری مکانے پتہ نہیں کہیں دے پاس نال قبلہ رات بیٹھ رہو اور مردے ہوتا پہرے سالک بیک ماتمیاں مر جاؤ میں لکا نہ سکتا اور تیری جوانی دی قسم کاغذ
جڑا بندہ رضا دے بابے دی غربت نہیں رو سکتا کیسا شیعہ آزادار ہے کر چھڑے اگر مار کے آدھے کتنا سال ہیں سیدہ دے 14 سال مک گئے ہاتھ بن کے آدھے تانی دعا دا صدقہ میں امیران غریب تنا جتنی دولت خرچوں دی میں کرے نا تیری ضمانت کروائے نا قیدہ چھڑوائے نا وطن تے والوان دھیاں تھاک پیا ہمت اے ہون رونے آجے میں اچھا میں کسرت نال بھائی جو میں یورپ جو پڑھے کسرت نال یہ علمہ تے ہاتھے کو شامت نہیں جڑا میں آج ماحول پیا دیتا نا آج کوئی عجیب ماحول ہے روحانیت ازاداری دی نسین دیئے پتہ نہیں کہندے پاس نال رات بیٹھو رہو باب الحوائی دی شہادت نراد نہ تھی وے تاج چھولی پھیلاؤ چھولی پھیلاؤ ہاتھ چھوڑ کے باؤ چھولی پھیلاؤ جڑے منگنا ہے میں انہاں نال گل کر رہے ہیں چھولی پھیلا کے معصوم ہے قوم دے بابے دا پرسائی چلو تے وین کر کے رو تے دعائیں بھی قبلہ ذہن چ رکھ آمینہ قبول نہ ہوئے تمہیں دی میوار اگر مار کے فرمائدن دولت خرچ نہ کر آج رجب دکھے تے تریوی امام دی آواز پیا دی 26 تے 25 دی دیگر کو میں نکائد چھوٹ میں ایوبہ دے ہوا میں گراوا کپڑے گراوا سیدہ دے پلے بغداد تے کفال لیا او اللہ جانے میرا جناب یار وین کر کے رو وین کر کے رو یہ تو کربلا دا منظر بن گئی ہے روحانیت رسیں دیئے کسے معصوم دی بھائی جان آمد ہے ٹور گیا آئیو 26 کو دروگا آدھے پیشی اہل ظاہر ملیس ہائے میرا اللہ پیشی تے دیگر دی نماز یہ جملہ بھائی جان فقط ماتمیاں واسطے دروگا آدھے میں ڈٹھائے کھڑو کے پڑیس مغرب و عشاء دی نماز قیدی بہ کے پڑی یہ میری روایت ہے جو انہیں پڑھنا دوا تو سب برداشت نہیں کرنا ادب دے جو عاشق ہو بھائی جان میں تطوانی وجہ نال ادب نال پڑھ رہے ہیں مغرب و عشاء دی نماز قیدی بہ کے پڑھی ہے عشاء دی نماز تو بعد دروگا دے جڑے دعا منگن لگے کیویلے کھبے لڑدا کیویلے سجے لڑدا زہر اثر کرے دی گئی ہے ارکان دے بھار ٹرنا شروع کی دروگا دے جتھا میں کھڑا ہے میرے نال آ کے اٹھی کھڑا ہے اے ڈار ہے جو میں 14 سال چروندا نہیں ڈٹھا میں نو رو کے فرماون لگے کتنا عرصہ تیرے زندان وچ قید نبھائیے ہائے کر چھڑے دروگا دے 14 سال امام دی آواز بیان دیے گرم پانی دیتا میں ٹھنڈا کرا نہیں منگا جی ادب نال پیاری تا اشارہ سمجھے امام دی آواز بیان دے اکثر میرا کھانا بھول ویدا میں بھوکا سنبھودا میرا پہلا آخری سوال ہے میں دل والا دروگا دے کدے وینے آدھے میں دھیاں نو ملن میں دروگا دے تینیاں دھیاں سیدہ دے میڈیاں سولا دیئے حقی میں بڑھتا ہے ماتمیاں دا حقی میں بڑھتا ہے جی میں ہر رب کے رونے دعائیں ذہن چرک کے رو دعائیں ذہن چرک کے رو دروگا نے کیا دے پتر فرمیدن 18 دھیاں 16 دو روایتیں 19 پتر بھی 18 پتر بھی اور مٹی تے بے کرون والے سادات غیر صدات صدقے ونیا آئے کر چھڑے دروگا دے دل تا میڈا آدھا میں تیرے زیور لہا دل تا میڈا بھی آدھا میں دروازہ کھولا لیکن قیدی یقین کر حاکم دا ڈر سختے امام دی آواز بیان دیے میں کوئی تہاڈا قیدیاں میں تاؤں دی رضائے جو خاموشا
बुलंद होए ज़ेवर टूट गए ओ मातमिया अदरा दा मेरा दा बाबा पहला कदम कर रखा है ओ तेरी जवानी दी कसम है 16 दियां मिट्टी ते सुतियां एक एक दी दा इमाम चेहरा देदा है मासूम है कुम दे नाल इमाम बदली है इरादा कीता है जो दी दे बाहर चुमा बीवी दी अख खुली है ओले ओले आवाज भया दी कहदा छुट गई है हुण मातम कर जिया कहदा छुट गई नी इमाम दी आवाज भया दी हाल बाद च दे हौसले नाल सुने पहले ए दसाए कदा सुतिए ते क्यों सुतियां सुन सो बीवी रो रो के भया दिए आज तक नहीं सुतियां कितनियां ईदा गुजर गई हैं कितने दिन गुजर गए मगरे वो ईशा दी नमाज तेरिया दियां बह के पढ़ना ईशा दी नमाज तो बाद तेरिया 15 दियां तेरा बनावेना तेरी वड्डी दी फातिमा दरमियान च बाए वजिया आखिया रो नहीं तानू किस्सा सुनावा एक मदीने दा बादशाह बड़ा सोहना पिया मसदा माता करो जेड़ा मातमिया खोली हुआ तो दे कोलो वतन छुड़ा दिता ओदी अतराए थिया है डून नाल गिर गया एक रो टिका गया जेड़े तेरी दी था पहुंच दिए तेरिया 15 थिया उठी खड़ो दिया आदे नो दसाना दादा हुसैन ओ साले बाबे खात नहीं हौसला हौसला किबला जुमला ही औखा मैं अल्लाह दे कसम है अपने जेड़ा माहौल बन गया इना मातमिया मर वजना है आज मरते हो तो मर जा पड़दा जरूर आ इमाम दी आवाज भया दी ते काले कपड़े क्यों रो रो के भया दी ना आज तक नहीं पाते ए ताई दानी काले कपड़े पहनिया महल्ले दिया बच्चियां ईद करना तेरिया 16 दियां मुंडे ते खड़ोवेना बगदाद दा मुंह करके आखना हुण तवलो उन्हां दियां दी कोई ईद आउंदी है बिस्मिल्लाह आखिरी जुमला खत्म जेड़े मैं इशारा करा था ताबूत मेरे नाल आकर रुक जाए ओ मातमी आओ इमाम दी आवाज बयान दी हिकता मिलन आया मेरे दिखाए दूजी गल सलाम करना आया तीसरी बात मैं बचदा ना मैं गुजार खा गई 10 बजे दी किबला मजलिस शुरू है जेड़ा बंदा हुण तक नहीं उड़ना जे सफर कर रहा है तो अकबर दी पर्ची दा वास्ता ही मैनू देख और तेरी जवानी दी कसम है ये गल्लां पईयां होंदियां जो पहली खून दी उल्टी घर आई दिमाग दी आवाज पया दी खून पे याद मौला फरमाए दे मैं को सहार खा गई है जेड़े जहां दा नाम है बीबी चादर रहाई है चादर नाल दिमाग कमर बती है पैरा साले ओ सुतियां धियां दे मोटे हले दिए आदि जागो वो बाबा मिलाना याद मैं को एक रिवायत दी किबला आज इजाजत दो मैं पहले आके जेड़ा माहौल बन गया करबला भाई किफायत इजाजत है भाई नासिर जाफरी इजाजत है नकवी साहब इजाजत है मैनू दिखाए हुण हाँ जनाब इता मुकद्दर दा गिला करे सारियां थियां नु इमाम हां नाल दरोगा आदे जे सवेरे दी अजान खत्म होई है मैं निठे तक कह दी सेवा बैठा पे अगर मार के फरमाने दरोगा मैं आ गई ओ मैं थी
جیتے